ہالینڈ سے سینئر صحافی راجہ فاروق حیدر اور راولپنڈی پاکستان سے آئے سینئر صحافی فہیم انور نے NNI کے برطانیہ میں نمائندہ ہارون کے ساتھ ریچڈل میں مسلم لیگ نون کے چیف کوآرڈینیٹر اور سابقہ چیئرمین OPF بریسٹر امجد ملک سے خصوصی ملاقات کی۔ ملاقات میں باہمی امور، خبر اور اخبار، مسلم لیگ نون کی مخلوط حکومت کی 100 دن کی کارکردگی اور اوورسیز پاکستانیوں کے دیرینہ مسائل پر سحر حاصل گفتگو ہوئی۔ گفتگو کا مزید احوال بتا رہے ہیں برطانیہ سے INA نیوز کے بیورو چیف راجہ فاروق۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہالینڈ سے آئے سینئر صحافی راجہ فاروق حیدر صاحب کو اور پنڈی سے آئے فہیم انور صاحب کو راچڈل میں ویلکم کرتا ہوں۔ ہم نے ہمیشہ صحافت کی، معیاری خبر دینے والے خبردانوں کی اور میڈیا آؤٹ لیٹ کی ہمیشہ عزت کی ہے اور ان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہمیشہ رکھے ہیں، اور ہم میں آپس میں اتفاق ہے کہ پاکستان کے امیج کو بلڈ کرنے کے لیے صحافیوں کو اپنا کردار مثبت انداز میں ادا کرنا چاہیے، فیک نیوز کو ہمیں مل کر ڈسکریج کرنا چاہیے، اور ہمیں اچھی خبر کی حفاظت اور اچھی خبر کو پھیلانے اور اچھی خبر کے پھیلانے کی راہ میں رکاوٹوں کو مل کر دور کرنا چاہیے۔ تو میری ان کے ساتھ بہت اچھی ملاقات بھی ہوئی ہے، سیر حاصل گفتگو بھی ہوئی ہے، اور دونوں صحافیوں سے سیکھنے کو ملا ہے۔ میرے ان کے ساتھ متواتر ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں اور ہمیشہ ایک عزت کا تعلق یہاں پاکستان اور ہالینڈ میں وابستہ رہا ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے میں اتنا ہی کہوں گا کہ ہم نے مسلم لیگ نون کے منشور میں 16 نکاتی ایجنڈا پیش کیا ہے، جس میں تارکین وطن کی پارلیمان میں نمائندگی، قبضہ کے خاتمے کے لیے عدالتیں، اوورسیز کاؤنسلز کا قیام، اوورسیز پاکستانی کمیشن کو دوسرے صوبوں میں لے جانا، اور پرائم منسٹر کے نیچے تھنک ٹینک کا قیام، اس کے چیدہ نکات ہیں۔ ڈیجیٹلائزیشن کے ذریعے گھر بیٹھے نائکو کارڈ اور شناختی کارڈ کی تجدید اور ترسیل، اور اس کے علاوہ پاکستان میں زر مبادلہ بھیجنے والوں کے لیے یا سرمایہ کاری کرنے والوں کے لیے حوصلہ افزا فول پروف ون ونڈو آپریشن کے بارے میں بھی میں نے ان کو اعتماد میں لیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہم مل کر صحافیوں کے ساتھ مل کر پاکستان کے بارے میں یہاں پہ منفی تاثر کو زائل کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ جی آپ کو ویلکم کہتے ہیں جی راج صاحب۔ بہت شکریہ، آپ کی عزت افزائی کا بھی میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کی جو اوورسیز پاکستانیز کے لیے خدمات ہیں میں اس کا معترف ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ آپ نے طوفانی دورے کیے پچھلے چند سالوں میں، مسلم لیگ نون کو جو ہے منظم کیا اور لوگوں کو ایک ہوپ دی کہ آنے والے دن جو ہے وہ بہتر ہوں گے، اور لوگوں کو آپ نے اکٹھا کیا، اور لوگوں میں جو آپس میں اختلافات تھے وہ آپ نے ختم کرائے، تنظیم سازی کی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یورپ میں اور دیگر ممالک میں مسلم لیگ کی جو تنظیمیں ہیں وہ بڑی فعال ہیں، اور اس کا سارا سہرا اور کریڈٹ آپ کو جاتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے لوگ جو ہے وہ معاشرے کی بھی اور سیاسی پارٹیوں کی بھی ایک بہت بڑا ایسٹ ہیں، اور میں یہی آپ سے توقع رکھتا ہوں کہ آپ اس خدمت کو جو ہے وہ جاری رکھیں گے۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو جی فہیم بھائی۔ جی بہت شکریہ بیرسٹر صاحب راجہ فاروق حیدر صاحب ہمارے ہالینڈ سے آئے ہوئے، میں انہیں ویلکم کرتا ہوں یہاں پہ راچڈل میں بھی۔ سنس میں یہاں پہ اسلام آباد سے آیا ہوں راولپنڈی سے چند دنوں کے لیے، اور میں بیرسٹر صاحب کی خدمات کا جو آپ نے ذکر کیا اس کا تو معترف میں پہلے ہی تھا، اور ماشاءاللہ انہوں نے جو اوورسیز پاکستانی کے لیے اتنی خدمات انجام دی ہیں وہ کسی پوشیدہ نہیں، اور حکومت کو بھی چاہیے، حکومت وقت کو، مسلم لیگ نون کی حکومت کو، وہ بھی نوٹس کریں ان کی خدمات کو۔ ماشاءاللہ جس طریقے سے انہوں نے اوورسیز پاکستانی میں مسلم لیگ نون کو انٹروڈیوس کروایا، بلکہ تنظیم سازی کی، 34 ممالک میں پارٹیاں بنی اور ان کے کنونشن کیے، پاکستان میں 2 مرتبہ کنونشن کیے، میں خود اس میں شریک ہوا وہاں پہ، تو میں نے دیکھا کہ ماشاءاللہ بہت انہوں نے کی، اور اس کے بعد 16 نکاتی 23 نکاتی یہ تھا ان کی ڈیمانڈ تھی، جس میں 16 اپروو ہوئے، وہ
حکومت تک پہنچے، اور میں یہ چاہوں گا کہ حکومت ان 16 نکات کو فائنل اپروول دے تاکہ اور اس کا کریڈٹ ماشاء اللہ بیرسٹر صاحب کو آئے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت، تندرستی، سلامتی اور کاروبار میں بھی ان کے اور ان کے کام میں آسانیاں پیدا کرے. اور آپ کا بھی بہت شکریہ تھینک یو. کہ آپ ہماری آج اس دعوت پہ بیرسٹر صاحب یہاں تشریف لائے. اور میں امید کرتا ہوں کہ ہم جرنلسٹ لوگ جو ہیں اپنے کہیں جتنا ہم ہو سکتا ہے آپ کی ڈیمانڈس کو، اوورسیز پاکستانیز کی ڈیمانڈس کو جو ہے وہ حکومت تک پہنچائے اور اس کو اپروو کرنے میں ہمارا بھی کوئی کردار ادا کر سکے. Thank you. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. تھینک یو سر.